محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ تعارفی سیشن کے حوالے سے یہ مختصر سے جو پروگرام آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو آپ تمام ناظرین و سامعین بخوبی علم رکھتے ہیں کہ مرکزی دارالعلوم سفیان الباشیہ خپلو 8-9 سالوں سے دینی خدمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات، بزرگان دین کی تعلیمات پھیلانے میں کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ادارہ قائم ہوا تقریباً 2015 میں، 2015 سے لے کر 2023 تقریباً 8 سال کا جو پروگرام ہے تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ تو جو آخری جو درس حدیث کے جو کلاس ہے تقریباً اس سال انشاءاللہ اسی سال کی جو آخر تک یہ فارغ و تحصیل ہوں گے۔ تو اس وقت مدرسہ ادارہ حاضہ 3 جو سیشن پر یہ منقسم ہے۔ سب سے پہلے درس نظامی ہو گیا، دوسرا درس حفظ ہو گیا، تیسرا کمپیوٹر لیب ہو گیا۔ تو درس نظامی میں اس وقت تقریباً 69 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سے دورہ حدیث سے متوسطہ سے لے کر دورہ حدیث تک تقریباً 69 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جو مختلف کلاسوں میں مختلف اساتذہ اکرام، ان کی تعداد تقریباً درس نظامی کے لیے کوئی 8 اساتذہ اکرام موجود ہیں، وہ درس نظامی دے رہے ہیں۔ اور دورہ حفظ کے لیے قاری عبدالرحیم قندوسی کی قیادت میں تقریباً 35 کے لگ بھگ طلبہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ اس طرح تقریباً پورا ادارے میں اس وقت جو طلبہ کی تعداد ہیں یہ تقریباً 100 سے اوپر ہیں۔ تو محترم ناظرین، درس نظامی کا جو ٹائمنگ کچھ اس طرح ہے، صبح تقریباً 8 بجے اسمبلی ہوتے ہیں، 8 بجے سے لے کر 12:30 تک اس کو تقریباً کوئی 7 پیریڈ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ صبح 8 سے لے کر 12:30 تک درس نظامی جو کا ٹائم ہوا کرتے ہیں، جس میں اساتذہ اکرام صرف ہو گیا، نحو ہو گیا، منطق ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، تفسیر ہو گیا، سیرت ہو گیا، ان کا درس طلبہ کو دے رہے ہیں۔ اور سیکنڈ ٹائم میں تقریباً کوئی 4-5 استاد محترم ہیں، جن میں طالب ماسٹر لیول کے کوئی 5 اساتذہ اکرام ان طلبہ کو جدید علوم سے انہیں بہروا کر رہے ہیں، جس میں ماسٹر لیول کے جو اساتذہ اکرام موجود ہیں۔ تو ٹائمنگ اس کے بعد تقریباً یہ 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک سیکنڈ ٹائم میں جدید جو تعلیم انہیں دے رہے ہیں۔ اس 5 بجے کے بعد نماز عصر ہوتے ہیں، نماز عصر سے نماز مغرب تک تفریح ہوتی ہے۔ تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان خصوصی دعا ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف حاجت مند لوگ ان ننھے منھے طلباء کو دعا کرنے کے لیے خصوصی درخواست کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ حاضہ میں ایک خصوصی پروگرام ہوتے ہیں حقوق والدین کے حوالے سے، جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے مختلف مخیر حضرات ادارہ حاضہ کو منتھلی یا کوئی سالانہ طور پر اپنی حیثیت کی مطابقات نظرات دیتے ہیں۔ تو ان کی والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ قرآن خوانی ہوتی ہے حقوق والدین کے لیے۔ تو یہ مغرب اور عشاء کے درمیان دعا اور حقوق والدین پروگرام یہ ہوتے ہیں۔ تو نماز عشاء کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک تقریباً تکرار، جو دن بھر جو انہیں اساتذہ اکرام تعلیم دیتے ہیں ان کا باقاعدہ تکرار ہوتے ہیں۔ تکرار میں باقاعدہ مدرسہ حاضہ کے جدید کوئی 3-4 علماء اکرام، اساتذہ اکرام ان کی نگرانی میں مطالعہ و تکرار ہوتے ہیں۔ اور 10 بجے کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو کھانے کے بعد تقریباً 10:30-11 بجے سے لے کر نمازیں صبح شروع ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کو نماز کے لیے جاگا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کی نماز کے فوراً بعد تعقیبات وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد خصوصی تلاوت ہوتے ہیں۔ تلاوت کے بعد تلاوت ختم ہونے تک ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد محترم سامعین کرام باقاعدہ اسمبلی پھر کلاس شروع ہوتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، ادارہ حاضہ کے زیر نگرانی میں 2 ادارے اور بھی کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک الہرا صفت الاطفال ہے، جو انگلش میڈیم میں ایک پبلک سکول ہے،
اچھا وہاں انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ ادھر بھی تقریباً پروگرام ہوتے ہیں ان کا، یعنی کہ الحراء صفت الافعال کا جو مین کیمپس ہے وہ یہ بان پہ خبل بالا میں موجود ہیں، اس میں تقریباً 200 کے لگ بھگ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ الحراء صفت الاطفال کے نام سے ہمارے ننھے منھے بچوں کے لیے، یعنی کہ گانچے کی تاریخ میں پہلا انگلش میڈیم تقریباً یہ حفظ کا بھی پروگرام ہے، وہ بھی حال ہی میں شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ان تمام اساتذہ اکرام طلباء ان کے یعنی کہ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اچھا ان کو فری میں تقریباً یہاں مفت بھی کھانا اور رہائش کا بھی سہولیات انہیں میسر ہیں۔ ان تمام چیزوں پر تقریباً لاکھوں خرچہ آتے ہیں، مخیر حضرات کے تعاون سے پورا ہو رہے ہیں۔ تو میں ادارے کی جو منتظمین کی طرف سے تمام مخیر حضرات کو، عوام الناس کو کا بہت دل کے تھا گہرائی سے مشکور ممنون ہوں۔ تاہم اس مہنگائی کے دور میں دن بدن خرچے بڑھ رہے، اس حوالے سے عوام الناس سے مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ دل کھول کر اس کار خیر میں تعاون کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو تعاون ہے رائے گاہ نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو اس سے بڑھ کر موجودہ دور میں تعلیم سے بڑھ کر قرآن ایسا تعلیم جو اسلام لوگوں تک پہنچاتا ہو، دین لوگوں تک پہنچاتا ہو، اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں۔ اور اسلام نے ایک نظام یہ بھی انسانیت تک پہنچا کہ نظام زکوٰۃ ہو گیا، نظام صدقہ و خیرات ہو گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے جو فی زبان ہی اس مادی دور میں مدارس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی مصرف ہی نہیں۔ تو عوام ناس میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں اپنے جو واجبی زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو یا خیرات ہو، ان میں بھی ادارہ حاضہ کو آپ فرسٹ پرائرٹی دیتے ہوئے اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی یہی تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ ادارہ ایک بہت بڑا جامعہ بن کر، ایک بہت بڑا یونیورسٹی بن کر دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بطور شکرانہ آپ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچاتا ہوں کہ اس مختصر دور میں یہاں سے علماء کرام کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے تقریباً تیار ہو رہے ہیں۔ آپ یقیناً ہر جگہ پر آپ سن رہے ہیں، اچھا وعظ و تبلیغ ہو، خطابت ہو، امامت ہو، قراءت ہو، اس حوالے سے ادارہ حاضر کے جو طلباء ہیں یقیناً آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ کچھ طلباء ایسے ہیں جو میدان بیان میں، خطابت میں یقیناً اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں، کچھ یعنی کہ حفظ مدارس کو چلانے کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں، انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کار خیر کے لیے تن من دن، قولی پھیلی جانی، مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔